دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چنگیز خان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات بتائیں گے جس سے آپ کو چنگیز خان کی شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کیسے چنگیز خان نے محض 14 سال کی عمر میں اپنا پہلا قتل کیا اور کس شخص کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے 17 لاکھ لوگوں کو قربانی کی بھیٹ چڑھایا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل مہران گبول کو سبسکرائب کر لیں۔ چنگیز خان کا باپ ایک طاقتور سردار تھا، لیکن چنگیز خان اور اس کے خاندان کے حالات اس وقت بدلے جب ایک قبیلے نے چنگیز خان کے باپ کو زہر دے کے قتل کر دیا۔ 14 سال کی عمر میں چنگیز خان اور اس کے گھر والوں سے سرداری اور قبیلہ چھن گئے اور یہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ ان کے پاس خوراک کا بندوبست بھی نہیں تھا، یہ گھاس اور پتے کھانے پر مجبور تھے۔ ایک روز چنگیز خان کو ایک مچھلی ملی، وہ اس خیال سے وہ مچھلی گھر لایا کہ سب مل کر کھائیں گے، لیکن وہ مچھلی چنگیز خان سے اس کے بھائی نے چھین لی۔ چنگیز خان کو اپنے بھائی پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے بھائی پر کمان کے وار کر کے اسے ہلاک کر دیا اور محض 14 سال کی عمر میں چنگیز خان نے اپنا پہلا قتل کیا، وہ بھی اپنے ہی بھائی کا۔ دوستو چنگیز خان کی عمر جب 20 سال ہوئی تو اس نے اپنی فوج تیار کی اور اس قبیلے پر حملہ کر دیا جو کہ اس کے باپ کے قتل میں ملوث تھا۔ اس قبیلے کی فوج چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ چنگیز خان نے قبیلے کے تمام مردوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور ایک گول پہیے کے درمیان میں ایک نشان لگایا اور حکم دیا کہ جس کا سر اس نشان سے 3 انچ اوپر ہو اس کا سر قلم کر دو۔ چنگیز خان کے حکم کے مطابق سینکڑوں لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ دوستو ایک جنگ کے دوران کہیں سے تیر آیا اور چنگیز خان کے گھوڑے کو لگا اور اس کا گھوڑا گر گیا اور چنگیز خان بھی مرتے مرتے بچا۔ جنگ میں فتح کے بعد چنگیز خان نے اعلان کروایا کہ مجھے وہ شخص چاہیے جس نے میرے گھوڑے کو تیر مارا تھا۔ چنگیز خان کو پتا تھا کہ اس کے ڈر سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا اور اسے قتل عام کا موقع مل جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر چیک نامی ایک شخص سامنے آیا اور اعتراف کیا کہ آپ کو لگنے والا تیر میں نے چلایا تھا۔ چنگیز خان اس کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ بعد میں اس کا شمار چنگیز خان کے قریب ترین لوگوں میں ہوا۔ دوستو طاقت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے چنگیز خان ایک عجیب کھیل کھیلتا تھا۔ وہ اپنے اعتراف کے بادشاہوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتا، لیکن چونکہ چنگیز خان ان شادیوں کے پیچھے ملوث تھا تو یہ شادیاں سزائے موت کا پروانہ تھی۔ چنگیز خان اپنے دامادوں کو جنگ کی اول 10 صفوں میں بھیج کر مروا دیتا اور بادشاہت اپنی بیٹیوں کے نام منتقل کروا لیتا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ چنگیز خان کی بیٹیوں کی حکومت چین سے لے کر ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حکمت عملی کے تحت اپنے دامادوں کو مروانے کی بات ایک طرف، لیکن ایک داماد ایسا بھی تھا جسے چنگیز خان ذاتی طور پر بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ توکوچار نامی یہ شخص نشاپور کے تیر اندازوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ چنگیز خان کی بیٹی نے اپنے شوہر کے قتل کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا اور چنگیز خان نے اپنا لشکر تیار کیا اور نشاپور پر چڑھائی کر دی۔ مورخین کے مطابق نشاپور کی آبادی 17 لاکھ سے زائد تھی اور چنگیز خان کے لشکر نے وہاں پر موجود ہر انسان، چاہے وہ بچہ تھا، بوڑھا تھا یا جوان تھا، سب کو قتل کر دیا اور تاریخ دانوں کے مطابق وہاں پر موجود کتے، بلیاں اور دیگر پالتو جانوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس طرح ایک شخص کے انتقام میں چنگیز خان نے 17 لاکھ سے زائد لوگوں کو مار دیا۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنے بھائی مہران گبول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔